السلام علیکم، میں ہوں جان نصیر اور آج ہم دیکھیں گے کہ ایک سپلائر اپنے آپ کو BPPRA کے ویب سائٹ پہ کیسے رجسٹر کر سکتا ہے۔ EPPS کا سسٹم ہے BPPRA کا، اس کے آپ اس لاگن اسکرین پہ آئیں گے۔ اس لاگن اسکرین میں آپ دیکھیں گے آپ کو دو آپشن نیچے نظر آئیں گے، ایک گورنمنٹ آفیشیل رجسٹریشن ہے اور اس کے ساتھ ہے سپلائر سبسکرپشن۔ تو اس سبسکرائبر سبسکرپشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سپلائی رجسٹریشن کی طرف لے کے جائے گا۔ یہاں پہ آپ اپنا انڈین نمبر انٹر کریں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ انڈین انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ اپنا ویلڈ ایک ای میل ایڈریس دیں گے، جس پہ آپ کو ون ٹائم پاسورڈ آئے گا، OTP کوڈ 4 ڈیجٹس کا، وہ آپ نے یہاں ویریفیکیشن باکس میں ڈالنا ہے۔ پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جا سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا ویلڈ ای میل ہے وہ ویلڈ ای میل یہاں پہ انٹر کریں۔ جنریٹ OTP کرنے کے بعد آپ کو ون ٹائم پاسورڈ 4 ڈیجٹ کا آئے گا آپ کے یہ گیون ای میل پہ، جو ای میل آپ نے دیا ہوا ہے یہاں پہ۔ وہ 4 ڈیجٹ کا کوڈ جو ہے نا آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ پھر ای میل ویریفیکیشن کے بعد آپ پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ جا سکتے ہیں۔ اب اپنے ای میل پہ جا کے ای میل چیک کریں گے تو دیکھیں مجھے میرے ای میل ایڈریس پہ no-reply@bppra.gov.pk کی طرف سے ایک ای میل آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ 4 ڈیجٹ کا OTP کوڈ مجھے بھیج دیا ہے۔ اب یہ OTP کوڈ میں یہاں پہ انٹر کروں گا۔ اب میرا ای میل جو ہے نا وہ ویریفائی ہو چکا ہے۔ تو جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ٹک اس پہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ای میل ویریفائی ہو گیا ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ جائیں گے، یہاں پہ آپ پرسنل انفارمیشن اپنی کمپنی کا ڈالیں گے۔ آپ کی کمپنی کا جو بھی نام ہوگا وہ آپ یہاں انٹر کریں۔ لیٹ سے میں ڈالتا ہوں ABC کمپنی۔ یہاں پہ بزنس ٹائپس ہمارے پاس کن ایریاز کے اندر آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کی رجسٹریشن کس ٹائپ کی ہے۔ آپ گڈز اینڈ سروسز میں ہیں، آپ ورکس میں کام کرتے ہیں، یا ایز اے کنسلٹنگ کمپنی آپ کام کرتے ہیں۔ تو جن ایریاز کے اندر آپ کی رجسٹریشن ہے اور جن ایریاز میں آپ ایز اے گورنمنٹ کانٹریکٹر کام کر رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے۔ لیٹ سے میں کہتا ہوں میں گڈز اینڈ سروسز میں کام کرتا ہوں اور کنسلٹنسی سروسز میں کام کرتا ہوں اور ورکس میں بھی کام کرتا ہوں، یا لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ میں سروسز میں نہیں کرتا، گڈز میں کرتا ہوں، ورکس میں کرتا ہوں اور کنسلٹنگ سروسز میں کرتا ہوں۔ تو یہ آپ بزنس ٹائپ اپنا انٹر کریں گے۔ پھر وینڈر کیٹیگری بتائیں گے کہ آپ کس کیٹیگری کے وینڈر ہیں، آپ کانٹریکٹر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں یا سپلائر ہیں۔ گورنمنٹ کانٹریکٹر چوز کریں گے جو ورکس کے کام کرتے ہیں، جو کنسلٹنسی سروسز دیتے ہیں وہ ایز اے کنسلٹنٹ انٹر کریں گے، کنسلٹنٹ، اور جو گڈز میں ڈیل کرتے ہیں تو وہ ایز اے سپلائر اپنے آپ کو کیٹیگری یہاں پہ ایڈ کر دیں گے۔ ملٹیپل کیٹیگریز آپ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں آپ یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں آپ کی رجسٹریشن میں یہ ساری چیزیں ویریفائی ہونی چاہیے، اس میں موجود ہونی چاہیے، جس سے پتہ چلے کہ واقعی میں آپ ان ایریاز میں ڈیل کر رہے ہیں۔ چونکہ اگر آپ یہاں پہ بزنس ٹائپ اور وینڈر کیٹیگری میں چیزیں ڈالیں گے اور نیچے اٹیچمنٹ میں اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہوگا تو آپ کا یہ پروفائل ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کو صرف وہ چیزیں ڈالیے گا جس کی رجسٹریشن آپ کے پاس موجود ہو۔ جو کانٹیکٹ پرسن ہے اس کا نام آپ ڈالیں گے۔ یہاں پہ آپ کمپنی کا فون نمبر ڈالیں گے، موبائل نمبر ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو بھی آپ کو ٹینڈر سے ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو SMS کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ کمپنی کا آپ نمبر بھی دے سکتے ہیں، موبائل نمبر بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو کانٹیکٹ پرسن ہے اس کا نمبر دے دیجیے گا، جو کانٹیکٹ پرسن ہے ان کا نمبر ایڈ کر لیں، اور یہاں پہ جو ہے
آپ اس کانٹیکٹ پرسن کا CNIC نمبر ایڈ کر لیں. یہاں پہ آپ کی کمپنی کا STN نمبر آپ انٹر کریں گے. یہاں پہ آپ کا جو متعلقہ پرسن ہے اس کمپنی کا کانٹیکٹ پرسن، اس کا ای میل ایڈریس ایڈ کریں گے. لیٹ سے میں نے لکھا ahmed@abccompany.com. یہاں پہ فیکس نمبر اگر اویلیبل ہے وہ انٹر کریں گے. چونکہ بلوچستان میں جو لوگ سروسز میں ڈیل کرتے ہیں تو ان کو بلوچستان ریونیو اتھارٹی میں رجسٹریشن ان کی مینڈیٹری ہے. تو یہاں پہ جو لوگ سروس میں ڈیل کر رہے ہیں سروسز میں، وہ یہاں پہ اپنا BRA نمبر ایڈ کریں گے اور اس کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نیچے اٹیچ کریں گے. یہاں پہ کمپنی کا آپ پوسٹل ایڈریس بتائیں گے جس پہ خط و کتابت ہو سکے. ایئرپورٹ روڈ کوئٹہ. ہاؤس نمبر 1-2 بلاک 6 ایئرپورٹ روڈ کوئٹہ. کمپلیٹ ایڈریس ڈالیں گے جس پہ آپ کا کوئی بھی اگر کراسپونڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو اس ایڈریس پہ کراسپونڈنگ ہو سکے آپ کے ساتھ. اچھا نیکسٹ یہاں پہ آپ اپنے پاکستان انجینئرنگ کونسل اگر ورکس میں آپ کام کر رہے ہیں ایز اے کنسلٹنگ سروسز کنسلٹنسی ایز اے کنسلٹنٹ آپ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپنے PAC رجسٹریشن کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ بتانی پڑے گی کہ یہ کب تک ویلڈ ہے. لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ یہ 2022 تک 1 جولائی 2022 تک ویلڈ ہے. اس اسٹیپ پہ یہاں پہ آپ کاپی لگائیں گے BRA کی جو رجسٹریشن ہے اس کا سرٹیفکیٹ لگائیں گے. یہاں پہ PPS یہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ نے PDF فائل میں لگا دیا. اسی طرح انجینئرنگ کونسل کا جو آپ کا رجسٹریشن ہے اس کی رجسٹریشن کی کاپی یہاں اٹیچ کریں گے اور NTN کی کاپی رجسٹریشن کی آپ یہاں پہ اٹیچ کریں گے. اور یہ سارے فائل ہیں جو ہے نا PDF میں آپ اٹیچ کریں گے. ان کو PDF میں ہونا لازمی اس لیے ہے کہ آگے جب آپ بڈ دیں گے تو ہمارا جو ڈاکومنٹ انجن ہے اس میں یہ چیزیں اٹھ کے انٹر ہو سکیں. تو یہ ہم نے اس پہ PDF ہی رکھا ہے فارمیٹ، تو اس کو ایز اے PDF آپ یہاں پہ اپنے یہ سارے ڈاکومنٹ اٹیچ کریں گے. اسی طرح اگر STN رجسٹریشن آپ کا ہوا ہے تو STN رجسٹریشن کی کاپی یہاں پہ لگائیں گے. یہ سارے مینڈیٹری فیلڈ فل کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنا پروفائل سبمٹ کر دیں گے. جیسے ہی آپ کا پروفائل سبمٹ ہو گیا تو آپ کے سپلائی رجسٹریشن سکسیزفلی اینڈ کریڈینشیل ول بی سینڈ ٹو یور گیون ای میل ایڈریس. آپ کا جو بھی پروفائل آپ نے انٹر کیا ہے وہ آپ کے اٹیچ ڈاکومنٹ اور پروفائل کے ڈیٹیلز کو دیکھتے ہوئے اس کی اپروول ہو جائے گی اور اپروول کے بعد آپ کو آپ کے جو بتائے ہوئے ای میل ہے اس پہ لاگ ان ID پاسورڈ ایشو کیا جائے گا. تو چلیں چیک کرتے ہیں کہ اپروول کے بعد کہ ہمیں کس طرح ای میل ID اور پاسورڈ اس کا ایشو ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ آ کے آپ اپنا ای میل اپروول کے بعد آپ کو یہ ای میل آ جائے گا جس میں آپ کی ID اور پاسورڈ آپ کو ایشو کیا جائے گا. آپ یہاں سے اپنا ID کاپی کریں گے، یہاں سپلائر لاگ ان پہ کلک کریں گے اور یہاں سے یہ ID انٹر کریں گے اور یہ جو پاسورڈ ہے آپ کا یہ آپ انٹر کریں گے. یہ میں نے انٹر کیا. اب میں لاگ ان کروں گا. جیسے ہی لاگ ان کروں گا آپ اپنے ڈیش بورڈ پہ انٹر ہو جائیں گے. اب آپ کی کمپنی رجسٹر ہو چکی ہے. اب اس میں اوپر آپ کو یہ پروفائل اسٹیٹس بار نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جو آپ کا پروفائل ہے وہ صرف 10% کمپلیٹ ہے.
90% آپ نے اس کو فردر کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ کی پروفائل کی پراپر آپ انٹریز اسٹارٹ کریں گے، جس میں آپ یہاں پہ کمپنی پروفائل میں آئیں گے. یہ سارے ٹیبز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ فل کریں گے. یہ اسٹیٹس بار آگے جاتا جائے گا. جب آپ ساری چیزیں کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ آپ کا پروفائل کمپلیٹڈ جو ہے وہ 100% ہو جائے گا. اس میں یہ بیسک انفارمیشن یہاں پہ آپ انٹر کریں گے، اپنا لوگو ڈالیں گے، اگر کوئی ویب سائٹ ہے اس کا URL ڈالیں گے. اسی طرح یہاں پہ اپنا پروفائل اوور ویو بتائیں گے، کمپنی ویژن یہاں پہ بتائیں گے، کمپنی کا مشن یہاں انٹر کریں گے. یہاں پہ آپ کے جو کور ویلیوز ہیں وہ بتائیں گے. اگر کوئی سرٹیفکیشنز ہیں آپ کے انٹرنیشنل وہ انٹر کریں گے. بزنس الائنسز ہیں تو وہ انٹر کریں گے. یہاں پہ نیم ہوگا، ڈسکرپشن ہوگا، کوئی امیج ہے وہ ساتھ میں لگائیں گے، لوگو ہے. میجر کلائنٹس ہیں ان کی انٹری کریں گے، نام ہے، ڈسکرپشن ہے اور ان کا لوگو ہے. امیج گیلری آپ یہاں پہ اپ ٹو 15 امیجز جو ہے یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں. تو جو بھی لیٹسٹ آپ کے پروجیکٹس ہوں گے ان کی امیجز بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں امیج گیلری کے اندر. یہ کی مینجمنٹ پروفائل ہے جہاں پہ آپ اپنے کی مینجمنٹ کی انفارمیشن ڈالیں گے، نام ہے، ڈیزگنیشن ہے، ڈسکرپشن بتائیں گے، فوٹو لگائیں گے. آگے آنے والے وقتوں میں ان تمام چیزوں کو ہم ڈریگ کر کے آپ کی کمپنی کے نام پہ کمپنی کا نام .bpra.gov.pk پہ ہم آپ کی ایک سنگل پیجر پورٹل بھی آپ کو بنا کے ایشو کر دیں گے. تو اسی طرح فردر لنکس ہیں ہمارے پاس. سپلائر ایکسپیرینس ہے، اس پہ آپ اپنے تمام ایکسپیرینسز ایڈ کریں گے جو پریویس ایکسپیرینسز آپ نے گین کیے ہیں. پروجیکٹ کا نام بتائیں گے، کلاس آف آبجیکٹ بتائیں گے کہ کس کلاس آف آبجیکٹ کس کیٹیگری کے اندر وہ کام ہوا ہے. وہ اگر بلوچستان PSDP کا حصہ تھا تو آپ یہاں پہ PSDP نمبر ڈالیں گے اور اس کی ڈسکرپشن ڈالیں گے. فیڈرل ADP کا حصہ تھا تو اس کا کوڈ بتائیں گے. یہاں پہ وہ ڈاکومنٹ لگائیں گے جو یہ پروف کرے گا کہ یہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ کو ملی ہے اس چیز کی. یہاں پہ کس ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کیا، پروکیورنگ ایجنسی کون سا تھا. TAC نمبر اگر بلوچستان میں کام آؤٹ آف بلوچستان کام کیا تو اس پہ چیک کر لیں گے. ود ان بلوچستان کام کیا تو اب یہاں TAC نمبر اپنا انٹر کریں گے. جو BPPRA کے پریویس ویب سائٹ یا اس ویب سائٹ سے آپ کو ایشو ہوا ہے، پروجیکٹ کی کاسٹ بتائیں گے، اسٹارٹ ڈیٹ اینڈ ڈیٹ بتائیں گے. اگر آن گوئنگ پروجیکٹ ہے تو آن گوئنگ پروجیکٹ میں آپ اس کو مینشن کریں گے. اگر JV پروجیکٹ ہے کسی اور کے ساتھ آپ نے کیا تو JV کی انفارمیشن یہاں پہ آپ انٹر کریں گے. اسی طرح یہاں پہ آپ ایکسپیرینس جو کام کیا ہے اس کا لوکیشن بتائیں گے اور سپلائر ایکسپیرینس ڈاکومنٹس آپ کے یہاں پہ ایڈ ہوتے جائیں گے جتنے بھی آپ ایکسپیرینسز ایڈ کریں گے. اور جو فیوچر کے آپ کے جتنے ہوں گے جو بلوچستان میں آپ کام کریں گے اور EPPS سسٹم کے اوپر آپ کا جو بھی کام ہوگا اور آپ کو ایکسپیرینس یہاں سے ملے گا وہ آٹومیٹیکلی آپ کے پروفائل کا حصہ بن جائے گا. یہ سپلائر آرگنائزیشنل چارٹ ہے. یہاں پہ آپ بتائیں گے کہ آپ کے آرگنائزیشن کی کیا ہیرارکی ہے، HOD کون ہے، اس کے نیچے پھر کون ہے، اس کی پوری ہیرارکی آپ یہاں پہ مینیج کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ سپلائر امپلائی HR ہے. جب وہ ساری چیزیں آپ ایڈ ریکارڈ کر سکتے ہیں، اپنے HR کی انفارمیشن ڈال سکتے ہیں، ان کی CV بلڈنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں پورا، جو کہ آپ کو کسی بھی بڈ سبمیشن میں کام دے سکتا ہے. انہی HRs کو آپ اپنے بڈ سبمیشن میں پرٹیکولر بڈ سبمیشن میں جو HR آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اسائن کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ون ٹائم انٹری ہے اور ان کو پھر بار بار آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے بڈنگ پروسیس کے اندر، بڈنگ کے اندر. تو اس کو ایکسپلور کریں. اس میں یہ سپلائر کی کور ویلیوز ہیں کہ کن کن ایریاز کے اندر جو ہے نا آپ UNSP کوڈ کے یہ کیٹیگری ہیں کہ آپ کس کس کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں وہ سارا ایڈ کریں گے آپ.
چونکہ آپ نے جو شروع میں جو کیٹیگریز ڈیفائن کیے تھے اس کے بیس پہ یہ ساری لسٹ پاپولیٹ ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں جب آپ ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے کور ویلیوز میں ساری چیزیں آ جائیں گی. تو اس سے ریلیونٹ کوئی بھی ٹینڈر جب بھی پبلش ہوگا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے ڈیش بورڈ پہ آ جائے گی. تو یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے، بیسیکلی لینڈنگ پیج ہے. اب کور ویلیوز پہلے میرے نہیں تھے، اب میں نے کور ویلیوز ایڈ کیے. تو اب دیکھیں یہاں نیچے مجھے 3 کور ویلیوز میرے آ گئے ہیں. اور بھی میں چیزیں اگر ڈال دیتا ہوں کور انٹرسٹ کی چیزیں، تو کور انٹرسٹ کی چیزیں میری یہاں پہ بڑھتی رہیں گی. ان ٹائلز پہ آپ کو ڈفرینٹ انفارمیشن مختلف ٹائمز پہ آ رہے ہوں گے. اب میرے کور انٹرسٹ کے بیس پہ جو بھی لائیو ٹینڈرز ہوں گے وہ مجھے یہاں اس طرح نظر آئیں گے. تو ان ٹینڈرز کے اوپر میں ای سبمیشن کر سکتا ہوں، ان کا NIT دیکھ سکتا ہوں، بڈنگ ڈاکومنٹ دیکھ سکتا ہوں. اگر میں انٹرسٹڈ ہوں تو میں اس کو انٹرسٹڈ پہ جب کلک کروں گا تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ڈیش بورڈ کے اوپر اس ڈیش بورڈ کے اوپر میرے یہاں پہ ویلیو پہلے 0 تھا. اب اس نے مجھے شو کر دیا کہ آپ ایک ٹینڈر پہ انٹرسٹ لیا ہے آپ نے، آپ اس پہ بڈ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اس پہ دوبارہ کلک کریں گے تو وہ ٹینڈر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس ٹینڈر میں آپ انٹرسٹڈ تھے. تو آپ اس ٹینڈر پہ فردر بڈنگ پروسیس کر سکتے ہیں. آج کا جو یہ سیشن ہے یہ یہیں تک تھا. دوبارہ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.